نوسیت سب کے ساتھ آپ کا اپنا شاوید اسد حاضر خدمت، بہت ساری دعاؤں اور نیک تمنائیں آپ سب کے لیے۔ آج ہم پاکستان کے مایا ناز محترم جناب عزت مآب نائب ڈاکٹر سجاد طارق بن حمید بڑھئی صاحب کا خصوصی انٹرویو آپ کی نظر، جہاں یہ وضاحت کرنا بھی لازم تصور کرتا ہوں کہ باقاعدگی سے ہر ہفتہ آپ کی فلاح بہبود کے لیے مختلف امراض سے متعلق آگاہی کرتے رہیں گے، تاکہ آپ عطائی ڈاکٹر حضرات اور ٹھگ پیروں سے چکر بازی کے بوجھ سے بچ سکیں۔ اگر جہل مرد اور عورتیں ان سے طویل گندے لینے چھوڑ دیں تو یہ بیچارے آپ کو بھیک مانگتے سڑکوں پر نظر آئیں گے۔ جی سر، محترم جناب ڈاکٹر سجاد طارق بن حمید بڑھئی صاحب، السلام علیکم، آداب۔ سر، موسم کے حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں، غذائی آلودگی بھی ہے، لوگوں میں سانس، کھانسی، گلے کی خراش، سینے کی جکڑن، سانس کا پھول جانا اور بعض اوقات انہی علامات کے سبب ایسے مریضوں پر نیند بے ہوشی بھی جاری ہو جاتی ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے متعلق جو ہے پبلک کو آگاہ کیا جائے۔ آج کل بہت زیادہ آلودگی فضا میں پائی جا رہی ہے، اور عرف عام میں اب اس کو یعنی سب لوگ سمجھتے ہیں جس کو اسموگ بولتے ہیں، تو اسموگ جو ہے وہ اس کا موسم چل رہا ہے۔ تو یہ اسموگ جو ہے یہ عموماً آپ کو سمجھ لیں کہ فوگ اور اسموگ یعنی دھند اور دھواں، اس کے ملنے سے جو ہے نا یہ اسموگ بن جاتی ہے۔ تو یہ فضائی آلودگی کا یہ منظر ہے، اور اس کی یہ جب سے انسانوں نے بہت زیادہ شہر جو ہے بڑے بڑے آباد کر لیے ہیں، اور اس کے بعد آبادی بہت زیادہ ہے، پھر کہیں کوئلہ جلایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اس موسم میں کپاس کی چاول کی جو کٹائی ہے فصل کی، اس کے بعد جو ہے آگ لگا دیتے ہیں، بقایا جو فصل ہے اس کے اوپر جو بوند ہے ان کو آگ لگائی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو آلودگی ہے یہ بڑھ جاتی ہے فضا میں، اور یہ مختلف بیماریوں کا یہ باعث بنتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے کامن بیماریاں ہیں اس میں نزلہ ہو جانا، زکام ہو جانا، آنکھوں میں جلن ہو جانا، اور کھانسی ہو جانا، اور کافی ساری جلدی امراض ہو جانا، تو یہ چیزیں اسموگ کے ساتھ یہ کامن ہے، اور ان کے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ بلا ضرورت سفر کرنا یا گھر سے باہر بغیر کسی کام کے بہت زیادہ رہنا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو اس کے ساتھ زیادہ ان ٹچ ہوں گے تو زیادہ بیماری کا باعث ہے۔ وہ لوگ جن کو جو دمے کے مریض ہیں یا جو آلریڈی کھانسی کے مریض ہیں، چیسٹ انفیکشن کے مریض ہیں، جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کے لیے اس موسم میں احتیاط کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور جب بھی آپ باہر نکلیں تو ماسک استعمال کریں، تاکہ جو براہ راست کانٹیکٹ ہے وہ اس کا اگر ضروری ہو تو اینک کا استعمال کریں، خاص طور پر موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یا سائیکل چلاتے ہوئے اینک کا استعمال کریں، تاکہ یہ جو زہریلے ذرات ہیں ان کا کانٹیکٹ آپ کی آنکھوں کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے مسلمانوں میں تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اس میں چہرے کو بار بار صاف کرنا اور اپنی آنکھوں کو
فریش پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ دھو لینا، یہ بھی ضروری ہے تاکہ یہ جو روزر اثرات والے جو یہ ذرات ہیں یہ آپ کے چہرے سے صاف ہو جائیں۔ اس کے علاوہ گلے تک بھی یہ ذرات چلے جاتے ہیں، تو نیم گرم پانی کے ساتھ غرارے کرنا، اس میں نمک ملا کے غرارے کرنا، تو ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ گلے کی انفیکشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو دن میں ضرور آپ نہائیں، آپ کپڑے استعمال کریں، گھر میں سے کم نکلیں، ماسک استعمال کریں، چہرے کو تازہ پانی کے ساتھ دھوتے رہیں اور غرارے کرتے رہیں۔ اور اگر زیادہ انفیکشن ہو جائے یا بخار ہو جائے یا کھانسی زیادہ ہو جائے یا آنکھوں کی جلن جو ہے وہ زیادہ سرخی اختیار کر جائے تو ایسی صورت میں کسی ایسے ڈاکٹر کے ساتھ دور رہیں۔ جو سر نہایت ادب سے استدعا کروں گا کہ ایسے مریضوں میں اکثر یہ منظر عام پر بات آئی ہے کہ رات کے وقت سوتے ہوئے انہیں بہت دقت ہوتی ہے، یعنی ان امراض کی جو ہے سانس کی تنگی ہے یہ زیادہ ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، نیند بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ زہریلے مادہ جات ہیں۔ جی اس میں جیسے ایک جو ہے فوگ، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اضافی اسموگ ہے، جی جو سلفر والی اسموگ بولتے ہیں، جی تو دوسری جو ہے وہ فوٹو کیمیکل اسموگ ہوتی ہے، جو سلفر والی اسموگ ہے یہ سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جی جیسے ہمارے ہاں جیسے فصلوں کو جلانے کے بعد جی جو اسموگ پیدا ہوتی ہے وہ۔ اور اس میں ایک احتیاط جو ہے وہ یہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ رات کو سوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو رات کو سونے میں اور دن کے ٹائم بھی گھر کی جب اسموگ زیادہ ہو تو گھر کی کھڑکیاں دروازے یہ بند رکھنے چاہیے۔ تو جب رات کو آپ یہ اسموگ والی جو سانس ہے، اسموگ والی فضا، اسموگ والی آواز کا جب آپ سانس لیں گے تو جن کو خاص طور پہ پہلے کچھ مسئلہ ہے، کوئی دمے کا، کوئی سانس کا، کوئی اسموکنگ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے، ان کو سانس کی تکلیف ہے۔ سر دوسری گزارش نہایت ادب کے ساتھ یہ ہے کہ اکثر پیشنٹ کئی طرح کی اینٹی بائیوٹک ادویات استعمال کرنے کے باوجود بھی صحت یاب نہیں ہو رہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض محترم ڈاکٹر صاحبان صحیح سمجھ نہیں پا رہے یا کہ میڈیسن یہ 2 نمبر چکر ہے؟ اس کے اصل حقائق و اسباب پر اگر تفصیلاً آگاہی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فرما دیں تو اصل میں اگر آپ صحیح پوچھیں نا تو ہمارے ملک میں یہ اینٹی بائیوٹک کا اور ادویات کا استعمال جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور کافی جگہ پہ یہ بے جا استعمال ہے، جو کہ غلط ہے۔ جی بالکل یہ غلط ہے، اور ہر جو دوائی ہے اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ بیماری کی بجائے ادویات کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ کئی ایسی جیسے بلڈ پریشر کی کئی دوائیاں ہیں جن کے ساتھ کھانسی ہوتی ہے اور لوگ اس کو کھائی جا رہے ہیں، اور اینٹی بائیوٹک جو ہے یہ ہر بیماری میں نہیں لینا۔ آپ ایسے چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ڈینگی ہے، یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی خاص رول نہیں۔ وائرس جو ہوتے ہیں یہ سیلف لیمیٹنگ ہوتے ہیں، اور تقریباً 7 سے 10 دن میں اکثر وائرس ہیں ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ڈاکٹرز بھی ادویات دیتے ہیں، اور پھر چونکہ حکومت کا اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے تو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی اینٹی بائیوٹک بتا دیتا ہے کہ جی یہ چیز ہے، یہ کھانسی ہے تو یہ کھاؤ۔ اور ہمارے پاس اکثر مریض جو آتے ہیں وہ بغیر کسی پرسکرپشن کے، بغیر کسی ڈاکٹر کی تجویز کرنے کے وہ ہمیں آ کے ہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار چل رہا ہے، مجھے نزلہ چل رہا ہے، میں نے کوئی 16 ٹیکے فلاں اینٹی بائیوٹک کے لگا لیے ہیں، اور 20 ٹیکے میں نے فلاں کے لگا لیے ہیں، اور فلاں گولی بھی میں کھاتا رہا ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے. سر تو یہ دوائی اپنا اثر بھی چھوڑ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے. ڈرگ ریزسٹنس بولتے ہیں جی اس کو. سر میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو عطائی ڈاکٹر حضرات ہیں وہ میڈیکل اسٹور سے انتہائی لو میڈیسن جو کہ ایسی کمپنیوں کی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ سمجھ سے بھی غلط آ رہا ہے، اور یہاں تک ہو گیا ہے کہ اب مارکیٹ میں 35 روپے کی فلیجل کی بوتل آ رہی ہے. تو اس سے مریض کیا ٹھیک ہوگا؟ وہ 2 نمبر میڈیسن ان کو کھلا کر جب وہ آخری سانسیں ان کی بچ جاتی ہیں تو گھر والے لے آتے ہیں کہ جناب اب چلیں کہ کسی بڑے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے چلیں. یہی بات ہو رہی ہے نا. جی ایک تو اینٹی بایوٹک کا بے جا استعمال ہے. جی ان کے تو سمجھ میں ہے نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس میڈیسن کے متبادل ہم نے کیا دینا. جی اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 2 نمبر دوائیاں بھی بہت زیادہ بنتی ہیں. جی اور پھر ہر بندہ چونکہ دوائی لکھ رہا ہے، جی دیہاتوں میں گاؤں میں جو صبح اسکول میں ٹیچر ہوتے ہیں یا پٹواری ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شام کو وہ کلینک شروع کر لیتے ہیں. اور پھر جو آدمی ان کو جا کے وہاں پہ کوئی سستی دوائی دے دیتا ہے. یہی مطلب ٹیکوں میں مطلب وہ کوئی آکسیجن میں کوئی اور ڈوز ملا دیا یا کچھ کر دیا، لیبر ڈوز دیا. اس میں تو صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. اور سب سے اچھا تو وہ میرا خیال ہے کافی ساری کمپنیوں کو اور حکومتوں کو بارے میں نہیں ہے، کیونکہ یہ شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں منسٹر نے شروع کیا تھا کہ نا صرف جنرک نام سے دوائی ملتی ہے، کمپنیوں کے ناموں سے دوائی نہ ہو. ہر دوائی جو ہے اس کے صرف 1 یا 2 یا 3 کمپیٹیٹیو برانڈ ہو، اور بلکہ اسی نام کے ساتھ ہو. یعنی اگر یہ ایک ہی ٹیکا ہے، وہ گیٹوپین ہے، وہ آکسیجن ہے، وہ یہ ہے، وہ اس کی بجائے آپ صرف سیفٹرائز دو کا ٹیکا گورنمنٹ کے لیول پہ کرو، پھر اس کا ریٹ اتنا نہیں بڑھتا. اور ایک دوائی ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا گورنمنٹ نے 150 200 کمپنیوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ کوئی سیفران والا ساز ہے یا آکسیجن والا ساز ہے یا کوئی مطلب نوویلیک والا ساز ہے، سپروفلوکساسین ہے. سپروفلوکساسین ساز میں 50 کمپنیاں یا 200 کمپنیاں ایک دوائی بنا رہی ہیں، پھر ان کا آپس میں کمپٹیشن ہے کہ کوئی سستی دے رہی ہے کوئی مہنگی دے رہی ہے، کوئی نمبر 2 بنا کے بیچ رہا ہے. اس سے غریب عوام کا تو سر احتساب بھی ہو رہا ہے اگر حکومت اس کو کنٹرول نہ کرے. جی ان کا تو احتساب ہی ہو رہا ہے. آخر میں آپ سے استدعا ہے کہ کوئی عوام کے نام آپ پیغام بولنا چاہیں، دینا چاہیں اس سے متعلق. اسموک کے متعلق تو میں اسموک کے متعلق یہی کہوں گا کہ جیسے بہت بڑی یہ اسلامک بات ہے کہ ایک تو یہ کہ صفائی جیسے ایمان ہے کہ ہم لوگ صفائی رکھیں، اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، اور یہ فصلوں کو جلانا اور اس طرح کی پولوشن پیدا کرنا اس سے پرہیز کریں. اور اگر بحیثیت مسلمان ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اس کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے اور جو نماز کا اپنا ایک صفائی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری بیماریوں سے ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. اور پھر جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے شہر میں آباد ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہروں کو زیادہ وسعت نہ دیں اور نئے شہر آباد کریں. تو حکومت اگر نئے شہر اور ان کو اچھی بنیاد کے اوپر کہ جہاں پہ پینے کا صاف پانی ہو، جہاں پہ سیوریج کا انتظام ہو، سیوریج کا انتظام ہو، سڑکیں اچھی کھلی ہوں اور درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں، ہریالی ہو، اس سے پھر ہم یہ خوف سے یہ آخر میں ناظرین کرام ڈاکٹر طارق میری بڑائی صاحب کا
آزاد مشہور ہوں. شورگوٹ کی دھرتی پہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. یہ آگے چلتے چلتے وقتاً میں آپ کو عرض کرتا رہوں گا. آخر میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں شورگوٹ میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ رہتی دنیا تک جو ہے کل کے خدا کے دلوں پہ راج کرتے رہیں گے. اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے. زندگی گزر تو گئی قدیر مگر خوفیوں میں گزری. بس ڈاکٹر طارق بن امیر صاحب کا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ میں شورگوٹ کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت تا قیامت رکھے, آباد و شاد رہیں, اور ہمارے بیٹے محمد یحییٰ بڑائی صاحب سلامت تا قیامت رہیں, اور خالق کائنات ہم سب کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائیں. اور ان کے لیے میں خصوصی دعا گو ہوں کہ اپنے عظیم والد محترم کے نقش قدم کو چلتے ہوئے عالمی سطح پر یقیناً وہ اپنے والد محترم کی شمع روشن کریں گے. ایک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ.